بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہر کام میں دو زاویے ہوتے ہیں۔ دنیا کے جتنے کام ہیں، خواہ وہ ملازمت ہو، تجارت ہو، خواہ وہ زراعت ہو یا کوئی اور دنیا کا کام ہو، ان سب کو انسان ایک زاویے اور ایک طریقے سے دیکھے تو وہ دنیا ہے، اور اگر دوسرے زاویے سے دیکھے تو وہی دین بھی ہے۔ یہ دین در حقیقت صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔ اگر آپ وہی کام دوسرے زاویے سے کریں، دوسری نیت سے کریں، دوسرے ارادے سے کریں، دوسرے نقطہ نگاہ سے کریں، تو وہی چیز جو بظاہر ٹھیٹ دنیاوی چیز نظر آ رہی تھی، دین بن جاتی ہے۔ اگر انسان کھانا کھا رہا ہے تو بظاہر انسان اپنی بھوک دور کرنے کے لیے کھانا کھا رہا ہے، لیکن اگر کھانا کھاتے وقت یہ نیت ہو کہ میرے نفس کا مجھ پر حق ہے، میری ذات کا، میرے وجود کا مجھ پر حق ہے، اور اس حق کی ادائیگی کے لیے میں یہ کھانا کھا رہا ہوں، اور اس لیے کھا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا حق یہ ہے کہ میں اس کی طرف اشتیاق کا اظہار کروں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس کو استعمال کروں، تو وہی کھانا جو بظاہر لذت حاصل کرنے کا ذریعہ تھا اور بظاہر بھوک دور کرنے کا ذریعہ تھا، پورا کھانا عبادت بن جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ دین در حقیقت زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے، اور یہی زاویہ نگاہ جب بدل جاتا ہے تو قرآن حکیم کی اصطلاح میں اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی میں دنیا کے اندر جو کچھ کر رہا ہوں، چاہے کھا رہا ہوں، چاہے سو رہا ہوں، چاہے کما رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے احکام کے مطابق کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مرضی پیش نظر رکھ کر رہا ہوں۔ یہی چیز اگر حاصل ہو جائے تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ تقویٰ اگر پیدا ہو جائے اور پھر اس تقوی کے ساتھ تجارت کریں تو یہ تجارت دنیا نہیں بلکہ یہ دین ہے، اور یہ جنت تک پہنچانے والی ہے اور نبیوں کے ساتھ حشر کرانے والی ہے۔ عموماً دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کس طرح حاصل ہو، یہ زاویہ نگاہ کس طرح بدلا جائے۔ تو اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اور قرآن حکیم کا اصول یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس پر عمل کرنے کا راستہ بھی بتاتا ہے، اور ایسا راستہ بتاتا ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ محض کسی کام کا حکم نہیں دیتے بلکہ ساتھ میں ہماری ضروریات، ہماری حاجتیں اور ہماری کمزوریوں کا احساس فرما کر ہمارے لیے آسان راستہ بھی بتاتے ہیں۔ تو تقوی حاصل کرنے کا آسان راستہ بتا دیا کہ کونوا مع الصادقین، یعنی سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ صحبت جب تمہیں حاصل ہوگی تو اس کا بالآخر نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اندر خود تقوی پیدا ہو جائے گا۔ ویسے قرآن حکیم میں تقوی کی شرائط پڑھ کر تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ راستہ بہت مشکل نظر آئے گا، لیکن قرآن حکیم نے اس کے حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ بتلا دیا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی دولت عطا فرمائی ہو، دوسرے لفظوں میں جس کو صدق کی دولت حاصل ہو، اس کی صحبت اختیار کر لو، کیونکہ صحبت کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کی صحبت اختیار کی جاتی ہے اس کا رنگ رفتہ رفتہ انسان پر چڑھ جاتا ہے، اور دین کو حاصل کرنے اور دین کو سمجھنے کا بھی یہی راستہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے، ورنہ سیدھی بات تو یہ تھی کہ صرف قرآن حکیم نازل کر دیا جاتا، اور مشرکین مکہ کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ ہمارے اوپر قرآن حکیم کیوں نازل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ کتاب اس طرح نازل کر دیتے کہ جب لوگ صبح بیدار ہوتے تو ہر شخص بہت اچھا اور خوبصورت قرآن حکیم اپنے سرانے موجود پاتا، اور آسمان سے آواز آتی کہ یہ کتاب تمہارے لیے بھیج دی گئی ہے، اس پر عمل کرو۔ تو یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی کتاب اور رسول کے بغیر نہیں بھیجی، ہر کتاب کے ساتھ ایک رسول بھیجا ہے۔ رسول تو کتاب کے بغیر آئی، لیکن کتاب بغیر رسول کے نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور اس کو کسی خاص رنگ پر ڈھالنے کے لیے
صرف کتاب کبھی کافی نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ دین کا ہے کہ صرف کتاب انسان کو کسی دینی رنگ میں ڈالنے کے لیے کافی نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی معلم اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کو یہ مرتبہ حاصل ہوا۔ صحابہ کی کیا معنی ہے؟ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زندگی گزاری۔ انہوں نے جو کچھ حاصل کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل کیا۔ پھر اسی طرح تابعین نے صحابہ کی صحبت سے، اور تبع تابعین نے تابعین کی صحبت سے حاصل کیا۔ تو جو کچھ دین ہم تک پہنچا ہے وہ صحبت کے ذریعے پہنچا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ بتا دیا کہ اگر تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ کسی متقی کی صحبت اختیار کرو، اور پھر اس صحبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اندر بھی تقوی پیدا فرما دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے وہ صرف مسجد اور عبادت گاہوں کی حد تک محدود نہیں، بلکہ وہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر گوشے پر حاوی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب سے ہماری امت پر سیاسی اور سماجی زوال کا آغاز ہوا، اس وقت سے یہ عجیب و غریب فضا بن گئی کہ دین کو ہم نے دوسرے مذاہب کی طرح صرف چند عبادتوں کے حد تک محدود کر دیا۔ جب تک ہم مسجد میں ہیں یا اپنے گھر میں عبادت انجام دے رہے ہیں، اس وقت تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام یاد آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم زندگی کی عملی کشاکشی میں داخل ہوتے ہیں اور بازار میں پہنچتے ہیں یا سیاست کے ایوانوں میں پہنچتے ہیں یا معاشرے کے دوسرے عملی گوشوں میں داخل ہوتے ہیں، تو اس وقت دین کے احکام اور دین کی تعلیمات ہمارے ذہنوں میں نہیں رہتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ مسجد میں جب تک ہو اس وقت تک تم مسلمان ہو، اور بازار میں مسلمان نہ ہو، اور اقتدار کے ایوان میں مسلمان نہ ہو، بلکہ تم ہر جگہ مسلمان ہو۔ یہ بات یاد رکھیے کہ صرف اسلام کا نظام معیشت منصفانہ ہے۔ اگر دوسرے لوگ اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکام کے بارے میں ایسی باتیں کریں تو ان کو معذور سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، اسلام پر ان کو اعتقاد ہی نہیں، اسلام ان کو کیا سکھاتا ہے اس سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن ہم اور آپ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اپنی ہر مجلس کا آغاز تلاوت قرآن حکیم سے کرتے ہیں، ہمارے پاس اس بات کا کوئی جواز نہیں کہ ہم اسلام کے اس عظیم پہلو سے اپنے آپ کو غافل اور بے خبر رکھیں، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں کہ ہمارے دین اسلام نے معیشت کے میدان میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ایسے معاشرے میں جہاں اشتراکیت ناکام ہو چکی ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں اپنی جگہ جوں کی توں باقی ہیں، ایسے معاشرے میں اگر کوئی نظام انسانیت کے لیے ایک اعتدال کی راہ پیش کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا نظام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قارون کو 4 ہدایات دی تھیں اور 4 جملے کہے تھے۔ پہلے جملے میں فرمایا کہ جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو دولت عطا فرمائی ہے اس کے ذریعے آخرت کی فلاح و بہبود کو طلب کرو۔ دوسرے جملے میں فرمایا یہ نہ ہو کہ آخرت کی فلاح طلب کرنے کے لیے ساری دولت لٹا دو اور دنیا میں اپنے پاس دولت بالکل نہ رکھو، بلکہ دنیا کا جو حصہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے اس کو مت بھولو، اس کو اپنے پاس رکھو، اس کا حق ادا کرو۔ تیسرے جملے میں ارشاد فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ دولت عطا کر کے احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان اور اچھائی کا معاملہ کرو۔ اور چوتھے جملے میں ارشاد فرمایا کہ اپنی اس دولت کے بل بوتے پر زمین میں فساد مت مچاؤ اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 ہدایات قارون کو دیں، لیکن اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو یہ 4 ہدایات ایک تاجر کے لیے، ایک صنعت کار کے لیے اور ایک ایسے مسلمان کے لیے
جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کچھ بھی عطا فرمایا ہو، ایک پورا نظام عمل پیش کر رہی ہیں۔ سب سے پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ تم میں اور ایک غیر مسلم میں فرق یہ ہے کہ غیر مسلم جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ دولت مجھے حاصل ہے یہ سب میری قوت بازو کا کرشمہ ہے، میں نے اپنی محنت سے، اپنی صلاحیت سے اور اپنی جد و جہد سے اس کو کمایا اور حاصل کیا، لہٰذا میں اس دولت کا بلا شرکت غیر مالک ہوں، اور کسی شخص کو میری دولت پہ مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ دولت میری ہے، یہ مال میرا ہے، میں نے اپنی قوت بازو کے بل پر اسے کمایا ہے، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کو حاصل کیا ہے۔ چنانچہ میں اس دولت کو کمانے کے طریقے میں بھی آزاد ہوں اور اس کو خرچ کرنے کے طریقے میں بھی آزاد ہوں۔ کسی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ میرے معاملات میں دخل اندازی کرے۔ حقیقت میں یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے کہ یہ مال ہمارا ہے، یہ دولت ہماری ہے، اس پر ہمارا سکہ چلے گا، تصرف ہمارا ہے، ہم جس طرح چاہیں گے کریں گے، جس طرح چاہیں گے کمائیں گے اور جس طرح چاہیں گے خرچ کریں گے۔ اس کی تردید میں یہ بات کہی گئی کہ جو دولت تمہارے پاس ہے یہ کلی طور پر تمہاری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دی ہے، اس لیے فرمایا جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے آخرت طلب کرو، یہ نہیں فرمایا کہ اپنے مال کے ذریعے آخرت طلب کرو۔ لہٰذا پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، چاہے وہ بینک بیلنس ہو، چاہے وہ صنعت ہو یا تجارت ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بے شک اس کو حاصل کرنے میں آپ کی جد و جہد اور کوشش کو بھی دخل ہے، لیکن آپ کی یہ کوشش دولت حاصل کرنے کے لیے علت حقیقی کا درجہ نہیں رکھتی، اس لیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو محنت اور کوشش کرتے ہیں مگر مال و دولت حاصل نہیں کر پاتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت ہے لیکن محنت کے ذریعے مزید دولت حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ دولت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، لہٰذا یہ تصور ذہن سے نکال دیجیے کہ یہ دولت آپ کی ہے، بلکہ یہ دولت اللہ کی ہے اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات